بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 99 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اناجیل میں تحریفات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عہد نامہ قدیم میں، خاص طور سے اناجیل اربعہ میں کیا کیا تحریفات ہوئی اور کس طرح سے تحریفات ہوئی، ان تحریفات کے طریقے کیا رہے، کس انداز کی تحریفات ہوئی اور کہاں کہاں مشہور جگہ مقامات پڑھیں گے۔ تحریف کے طرق۔ مولانا نعمت اللہ اعظمی استاذ دارالعلوم دیوبند کے مطابق انجیل میں تحریفات 4 طرح سے کی گئیں، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ناقلوں کی غفلت اور اس کا سہو۔ مثلا عبرانی اور یونانی کے حروف صوت و صورت میں مشابہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض ناقلوں نے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا۔ نمبر 2، غلط نسخوں سے نقل۔ مثلا کسی نسخے میں قدامت کی وجہ سے کوئی شوشہ گم ہو گیا، کم ہو گیا یا مٹ گیا، تو نقل کرنے والے نے اس غلط نسخے سے بعینی ہی غلط ہی نقل کر دیا۔ تحریف کا جو طریقہ یا جو دروازہ کھلا وہ اس کے کل 4 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ نقل کرنے والے نے غلطی کی، بے توجہی، غفلت، اس کی وجہ سے کہ عبرانی اور یونانی کے حروف اور ان کا تلفظ بظاہر دیکھنے میں یعنی صوت و صورت میں وہ مشابہ ہوتے ہیں۔ اب نقل کرنے والے نے فرق نہیں کر پائے اور اس نے عبرانی سے یونانی میں جو نقل کیا تو وہ بہو نقل کر دیا، جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی پرانا نسخہ تھا، اب قدامت کی وجہ سے کوئی شوشہ چھوٹ گیا، اس کا کم ہو گیا شوشہ، دیمک نے کھا لیا یا کوئی اور کسی اور وجہ سے کاغذ خراب ہو گیا اس جگہ کا، اور اسے یہ لگا کہ یہاں پہ شوشہ تھا ہی نہیں یا لکھا ہی نہیں جاتا، اسے کوئی اور لفظ محسوس ہوا، اس نے وہ لفظ لکھ دیا جس کی وجہ سے معنی بدل گیا، یعنی کاتب کی غلطی تھی۔ نمبر 3، متن کی تصحیح کے لیے تبدیلی کرنا۔ مثلا کسی متن میں کسی واقعے کو حسب منشا کرنے کے لیے کسی لفظ کو بدل کر کے متن کی تصحیح کرنا، یعنی کوئی واقعہ تھا اور اس واقعے کو اپنے مطابق بنانے کے لیے، اپنی منشا کے مطابق بنانے کے لیے تبدیلی کر دی گئی۔ چوتھا طریقہ بالقصد تبدیل و تحریف کرنا۔ مثلا اپنے دعوے کی دلیل بنانے کے لیے یا کسی اعتراض کو رفع کرنے کے لیے تحریف کرنا۔ یہ صریح جو غلطی جان بوجھ کے جو تحریف کرتے ہیں اور اپنے دعوے کو یا اپنے مذمومہ عقائد کی تائید کے لیے کرتے ہیں، یہ چوتھا طریقہ۔ عہد جدید میں عہد قدیم کی تحریف، یعنی عہد نامہ جدید میں عہد نامہ قدیم کی تحریفات کس طرح سے کی گئی ہیں۔ اناجیل میں تحریف کی خشت اول خود انجیل نگاروں نے اس طرح رکھی کہ انہوں نے حدیث علیہ السلام کے بارے میں عوامی عقائد اور کہانیوں کو سہارا دینے کے لیے کئی جگہ عہد نامہ عتیق کی عبارتوں کو حسب مرضی تبدیل کر کے پیش کیا۔ اس قسم کی تحریف درج ذیل 4 واقعات میں بالکل واضح ہے۔ نمبر 1، مسیح کی جائے پیدائش۔ انجیل متی کا بیان جائے پیدائش سے متعلق انجیل متی کا بیان میکا کے بیان سے مختلف ہے۔ میکا جو ہے یہ عہد نامہ قدیم کی ایک کتاب ہے، اس میں جو مسیح کی جائے پیدائش ہے اس سے مختلف انجیل متی میں ہے۔ نمبر 2، ہجرت مصر، یعنی حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کے بچپن میں ان کو فلسطین سے مصر لے کے آنا، مصر میں 12 سال کا جو قیام ہے اس سے متعلق متی کا بیان ہوسیہ، یہ جو عہد نامہ قدیم کی عبارت ہے اس کے بیان سے الگ ہے۔ نمبر 3، نسب نامہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ، اس سے متی کا بیان یرمیا، عہد نامہ قدیم کی عبارت یرمیا سے مختلف ہے۔ نمبر 4، ہڈی نہ ٹوٹنے کا واقعہ، یوحنا کا بیان زبور کے بیان سے الگ ہے۔ یہ 4 صرف مثال کے طور پر ذکر کیے گئے، اس کے علاوہ اور بھی ایسی واقعات ہیں یا ایسے متن ہیں جہاں پہ عہد نامہ قدیم کے واقعے کو یا عہد نامہ قدیم کے بیان کو انجیل میں نقل کرتے یا بیان کرتے ہوئے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اناجیل کی باہمی تحریفات، یعنی ایک واقعے کو ایک انجیل میں دوسرے طریقے سے اور دوسری انجیل میں
دوسری طریقے سے یہ اناجیل اربعہ کی۔ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اناجیل اربعہ میں سب سے پہلے مرقس کی انجیل لکھی گئی اور متی اور لوقا کا کثیر مواد اسی سے ماخوذ ہے، یعنی انجیل مرقس سے، مگر مؤخر الذکر کے انجیل نگاروں نے مرقس کے بیانات کو کئی جگہ جان بوجھ کر بدل دیا ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آسمانی نشان۔ اس واقعے کے بیان میں لوقا کا بیان مرقس کے بیان سے الگ ہے۔ نمبر 2، لوقا کے بیان کے مطابق پہاڑی کے واعظ میں مسیح نے کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو، لیکن انجیل متی میں اسی کو دل کے غریب لکھ دیا گیا۔ اناجیل کی باہمی تحریفات کا مطلب یہ ہے کہ انجیل مرقس جو سب سے پہلے لکھی گئی، اس کے بعد انجیل متی اور انجیل لوقا لکھی گئی، لیکن انجیل مرقس میں کسی واقعے کو جس انداز سے بیان کیا گیا، جس طریقے سے لکھا گیا، اسی بات کو انجیل متی میں یا انجیل لوقا میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ جیسے آسمانی نشان کا جو واقعہ ہے وہ انجیل مرقس میں کچھ ہے، جو کہ وہ پرانی کتاب ہے، لیکن انجیل لوقا میں کچھ ہے۔ اسی طریقے سے انجیل لوقا میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی کے واعظ میں یہ کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو، بس اتنا کہا تم جو غریب ہو، لیکن اسی بات کو انجیل متی میں اس طرح سے کہہ دیا گیا دل کے غریب، یعنی دل کا لفظ بڑھا دیا گیا۔ جدید نسخوں میں تحریف۔ عہد نامہ جدید کی موجودہ کتابوں کو عرصے دراز تک نہ سرکاری مذہبی تحفظ حاصل تھا، نہ مرکزی اختیارات کی حامل کوئی اتھارٹی اس کی بنیادی نقل بنانے کی ذمہ دار تھی، اور نہ اسے سینوں میں محفوظ کرنے والے حفاظ میسر تھے۔ اس کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری سراسر نقل نویسوں کے رحم و کرم پر تھی، اور وہ نادانستہ غلطیوں کے علاوہ عمدن بھی ان میں تحریف و تبدیل کرتے رہتے تھے۔ ایک ہی انجیل کے 2 نسخوں میں تحریف و تبدیلی کی مثال یہ ہے کہ مرقس کی انجیل حالیہ نسخوں میں ہے مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، لیکن بعض قدیم اور قابل اعتماد سمجھے جانے والے نسخوں میں صرف یہ الفاظ ہیں یسوع مسیح کی انجیل کا شروع، یعنی مرقس کے ہی قدیم نسخوں میں ابن خدا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ جدید نسخے کا اضافہ ہے۔ یعنی ایک ہی انجیل کے نسخوں کی تبدیلی سے بیان کا الگ ہو جانا، الفاظ کا اضافہ ہو جانا، یہی تحریف ہے کہ ایک ہی کتاب کے انجیل مرقس کی ہی قدیم نسخے میں کچھ بیان ہے اور جدید نسخے میں کچھ ہے۔ جدید نسخے میں ابن خدا کا اضافہ کر دیا گیا اور قدیم نسخے میں ابن خدا کا اضافہ نہیں، صرف یہ تھا کہ یسوع مسیح کی انجیل کا شروع۔ قدیم نسخوں میں تبدیلیاں۔ قدیم نسخوں میں بھی تحریفات ہوئیں، حتیٰ کہ انتہائی قابل اعتماد و احترام سمجھے جانے والے مسودے میں دلیرانہ تبدیلیاں کی گئی۔ مثلا وطیقانی نسخے کی 1965 میں جب ہو بہو نقل چھاپی گئی تو اس کے فاضل مدیروں نے ایک نوٹ میں اعتراف کیا کہ جن مختلف کاتبوں نے کئی صدیوں کے عرصے میں اس مسودے میں تصحیحات کی ہیں اور نوٹ بڑھائے ہیں، ان کا یقینی طور پر پتہ نہیں ہو سکا۔ یعنی اس نسخے کے چھاپنے والوں نے یہ اعتراف کیا کہ تصحیحات کرنے والوں کے بارے میں ہم کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے پوری لکھی بات یا ادھوری لکھی یا کیسے نقل کی۔ دانستہ معنوی تبدیلیاں۔ بائبل کے عہد نامہ جدید کے موجودہ نسخوں میں قدیم نسخوں کے بعض الفاظ دانستہ اور عمدن تبدیل کر کے مروجہ عقائد و نظریات کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی 2 مثالیں ہیں، درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انجیل متی و مرقس کے مطابق قیامت کے بارے میں مسیح نے کہا لیکن اس دن یا اس گھڑی کے بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ، مگر انجیل متی کے بعض نسخوں میں نہ بیٹا کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ نمبر 2، احکام یا روایت۔ پولس ایک خط میں لکھتا ہے پس اے بھائیو ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو۔ قدیم تراجم میں روایتوں کی جگہ احکام کا لفظ تھا۔ عہد نامہ جدید کی مسلمہ تحریفات۔ عہد نامہ جدید میں مسیحی فاضلین نے اناجیل اربعہ میں بعض محرفات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ان کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انجیل مرقس میں ہے جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ RSV کی تحقیق کے مطابق یہ خط کشیدہ الفاظ الحاقی ہیں، یعنی ان کو بڑھایا گیا، دولت پر بھروسہ کرتے ہیں اس لفظ کو بڑھایا گیا۔ نمبر 2، انجیل متی میں ہے
اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ مسیح کے بارے میں یہ تمثیل بھی نظر ثانی شدہ نسخے میں الحاقی قرار دی گئی ہے۔ خلاصہ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے اناجیل کی تحریفات کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تحریف کے کتنے طریقے، پھر اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے پڑھا کہ عہد نامہ جدید میں عہد نامہ قدیم کی تحریف کون، پھر اناجیل کی باہمی تحریفات، پھر جدید نسخوں میں تحریف، پھر قدیم نسخوں میں تبدیلیاں، پھر دانستہ معنوی تبدیلیاں، پھر سب سے آخر میں عہد جدید کی مسلمہ تحریفات کو عنوان